دوڑتے پھال پڑے جھوم جھوم کر ہم سبھی حضرات ایک مرتبہ اور دوڑ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بات اور دوڑتے پھال پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا ہم چاہتے ہیں امام حسین کی صرف دو اشعار اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو کروں گا میں کیونکہ وقت زیادہ ہے نہیں اور صرف جو ہمارے مولانا غلام رسول نے یہ کانفرنس یہ ان کا جو پروگرام ہے پیغام امام حسین ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا جو نام رکھا ہے کہ اگر امام حسین کا پیغام یہ قوم سمجھ جائے تو انشاءاللہ یہ قوم کہیں رسوا اور ذلیل نہ ہوگی. لہذا بڑا اچھا انہوں نے یہ نام رکھا ہے اور پیغام امام حسین کو اس قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بات اور دوسری بات پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنا بلند رتبہ حسن اور حسین شان حسن حسین پر جبریل ہے فدا شان حسن حسین پر جبریل ہے فدا اور جنت سے لا رہے ہیں یہ جنت سے لا رہے ہیں جوڑا حسین کا. اگر جوڑے آ رہے ہیں یا کپڑے آ رہے ہیں حسین کے جنت سے آ رہے ہیں. لہذا یہ وہ حسین ہے کہ جن کے بارے میں سنی کے اکبر فرماتے ہیں کہ میرا حسین, عمر فرماتے ہیں کہ میرا حسین, عثمان فرماتے ہیں میرا حسین. لہذا حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے دل کا ٹکڑا حسین. فاطمہ فرماتی ہے میری آنکھوں کا نور نظر حسین. نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو حسین کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا. جو حسین کا ہے وہ میرا ہے. جو حسین کا نہیں وہ میرا بھی نہیں. جس نے حسین سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی. جو حسین کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا اور جو میرا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا اور جو اللہ کا ہو گیا وہ جنتی ہو گیا. کہ آج امام حسین کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ذکر مصطفیٰ ہے. ذکر حسین ذکر مصطفیٰ ہے اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ ذکر حسین تو بہت ہو رہا ہے, اللہ کا نام لیا ہی نہیں جا رہا, اللہ کی تعریف ہو ہی نہیں رہی, رسول کی تعریف ہو ہی نہیں رہی. ارے جس نے حسین کی تعریف کی اس نے اللہ کی تعریف کی, جس نے حسین کی تعریف کی اس نے رسول کی تعریف
امام حسین ہیں جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں، جو حسین کے قریب ہے میں اس کے قریب ہوں، اور جو حسین کا ہو گیا وہ میرا بھی ہو گیا۔ اس لیے واقعہ کربلا آپ حضرات ہر سال سنتے ہیں اور ہمیشہ سنتے رہیں گے، اور یہ ذکر امام حسین ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ لیکن سنو، میں آپ کو بتا دوں کہ کربلا کے میدان میں میرے امام حسین نے یہ بتا دیا اور یہ زمانے کو یہ دکھا دیا کہ زمانے والوں آج تم بھی دیکھ لو کہ دیکھو ایک طرف کچھ لوگ ہیں، کچھ چند لوگ ہیں، 72 نفوس قدسیہ ہے، 72 نفوس قدسیہ کا چھوٹا سا قافلہ ہے جس کے اندر لہذا کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، لیکن ایک طرف 22,000 کا لشکر جبار ہے، ادھر لہذا یزیدی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، نماز ادھر بھی ہو رہی ہے، نماز ادھر بھی ہو رہی ہے، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، دونوں طرف ذکر خدا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، نماز تو ادھر بھی ہو رہی ہے، نماز ادھر بھی ہو رہی ہے، قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، لیکن اللہ کس کے ساتھ رہے؟ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ وہ ظالم ہے جو جبر کر رہی ہے، حسین صابر ہے جو صبر کر رہی ہے، اور حسین نے صبر ہی کر کے دکھلایا، ورنہ حسین سے کس کی ہمت تھی جو لڑتا، کس کی جرأت تھی جو علی کے شہزادے سے لڑنے کی، کس کی طاقت تھی علی کے شہزادے سے لڑنے کی؟ ارے میں وہ حسین ہے جس کی رگوں میں محمدی خون ہے، جس کی ہڈیوں میں علی کی طاقت ہے، جس کے خون میں زہرا کا دودھ ہے، اور جس کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی جو حسن مصطفیٰ نے دی تھی، حسن مصطفیٰ کو علی مرتضیٰ نے دی تھی، علی مرتضیٰ کو محمد مصطفیٰ نے دی تھی، اور محمد مصطفیٰ کو خدا نے دی تھی۔ وہ تلوار ذوالفقار تھی کہ اگر میرا امام حسین کربلا کے میدان میں اس تلوار کو گھمانا جب شروع کر دیتا ہے تو یزیدی کٹ رہے ہیں گاجر اور مولی کی طرح، لیکن میرے امام حسین نے کربلا کے میدان میں وہاں پر نہ کرامت کا نہ طاقت کا زور نہیں دکھایا، نہ کرامت دکھائی، بلکہ وہاں صبر کر کر دکھایا، استقلال کر کر دکھایا، محبت کا ظہور دیا، اور آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا۔ لہذا امام حسین نے جو پیغام دیا تھا کہ لوگوں یہ سر کٹا رہا ہوں اس لیے کہ تم میرے پیغام کو زندہ رکھنا، میں نواسے کو، میں اپنے بیٹوں کو قربان کر رہا ہوں، علی اصغر کو قربان کر رہا ہوں، تم میرے پیغام کو زندہ رکھنا، میں اولاد محمد کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ تم میرے پیغام کو زندہ رکھنا، میں علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ تم میرے پیغام کو زندہ رکھنا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اولاد محمد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ تم نبی کے اس دین کو آگے بڑھنے، اس نبی کے دین کو آگے بڑھانا ہے، اور اس دین کی خاطر حضرت امام حسین نے 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کر دیا، 18 سال کے علی اکبر کو قربان کر دیا، 22 سال کے نوجوان کو قربان کر دیا، اور محمد کو قربان کر دیا۔ لہذا اس لیے کہ تم ڈھول اور تاسا بجاتے رہنا، اور اس لیے کہ تم تالیاں بجاتے رہنا، اس لیے نہیں بلکہ اس پیغام کو اگر کوئی دے رہا ہے، اس پیغام کو، امام حسین کے اس پیغام کو اگر تم تک پہنچانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے، وہ مولانا غلام رسول، یہ مولانا غلام رسول صاحب ہیں جو مدرسے سے قرآن کی تعلیم کو عام کر کر اور یہاں پر دنیاوی تعلیم کو عام
तक पहुंचाने जाते हैं। ये चाहते हैं कि तुम्हारा बच्चा जब बने तो हाफिज कुरान भी बने, और हाफिज कुरान भी बने, आलिम दीन भी बने, काजी कुरान भी बने, वो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, मास्टर भी बने, लेकिन उसके साथ उसकी बात पैगाम हुसैन भी हो, दीन की तालीम भी हो, कुरान की तालीम भी हो, दीन का उसके पास दीन का खजाना भी हो। लिहाजा वो डॉक्टर बन गया लेकिन जाहिल है, इंजीनियर बन गया लेकिन दीन की तालीम से जाहिल है। इनको लिहाजा जितना भी पढ़ गया वो कॉलेज की पढ़ाई में पढ़ा, लेकिन दीन से जब दूर रहा और दीन की मालूमात उसको ना रही, तो लिहाजा वो दीन से दूर ही रहा और दीन से कोरा ही रहा। इसलिए हमारे मौलाना गुलाम रसूल साहब ये पैगाम दे रहे हैं इस मदरसे से कि आओ उनके मदरसे के अंदर, आओ उनके मदरसे में बच्चे को लेकर, आओ उनके मदरसे में पैगाम इमाम हुसैन को समझो, पैगाम इमाम हुसैन को समझो और अपने बच्चों का दाखिला कराकर इनको इमाम हुसैन का गुलाम बना दो, इनको अली का गुलाम बना दो, इनको ख्वाजा का गुलाम बना दो, इनको सामने पाक का गुलाम बना दो, इनको आला हजरत का गुलाम बना दो, इनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का गुलाम बना दो, इनको निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का गुलाम बना दो, इनको शादी मोहम्मद शरीफ का गुलाम बना दो, इनको शराफत अल्लाह का गुलाम बना दो, इनको मुफ्ती आजम हिंद का गुलाम बना दो, इनको औलिया किराम का ऐसा गुलाम बना दो कि जिधर ले जाए तो इस्लाम इनके साथ ले जाए। लिहाजा ऐसा जाम पिलाने के लिए हमारे मौलाना गुलाम रसूल साहब ने अपने मदरसे से ये पैगाम दिया है और इनके वालिद मोहतरम की भी यही कोशिश रही और यही उनकी कोशिश रही कि पैगाम इमाम हुसैन को आम करके लाए। उनकी कोशिश, उनकी मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे गुलाम रसूल साहब, ये हमारे मौलाना गुलाम रसूल साहब अपने वालिद के इस पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वो कब्र में बैठे हुए मुस्कुरा रहे होंगे कि देखो मेरे बेटे ने मेरे इस पैगाम को, मेरे इस मिशन को आगे जा रहा है, मेरे इस मिशन को आगे बढ़ा रहा है, मेरा ये मिशन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने उलमा को बुलाया, हुफ़ाज़ को बुलाया, कारियों को बुलाया, शोरा को बुलाया, इसलिए कि पैगाम हुसैन सब सुनाए और पैगाम हुसैन आम हो जाए। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम